وہ ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ واحد و قہار ہے، وہ دو جس کا تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، وہ تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش و کرسی اور قلم ہے، وہ چار جن کا پانچواں نہیں وہ آسمانی کتابیں توریت انجیل زبور اور قرآن المجید فرقان الحمید ہے، وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ چھ جن کا ساتواں نہیں وہ 6 دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں بنایا، وہ 7 جن کا 8واں نہیں وہ 7 آسمان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ایک کے اوپر دوسرا، وہ 8 جن کا 9واں نہیں وہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسا کہ قرآن المجید فرقان الحمید میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے، وہ 9 جن کا 10واں نہیں وہ 9 افراد کی جماعت تھی جو فساد برپا کرنے والے تھے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَبْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سوار نہ چاہتے۔ عشرۃ کاملۃ یعنی مکمل 10 دن سے مراد وہ 10 دن ہے جن میں حج تمتع کرنے والا ہدی کا جانور تھا پانے کی صورت میں روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ وہ 11 جن کا 12واں نہیں تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التحیۃ والثناء کے بھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 تارے دیکھے، وہ 12 جن کا 13واں نہیں وہ مہینوں کی تعداد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں۔ وہ 13 جن کا 14واں نہیں وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے۔ وہ قوم جنہوں نے سچ بولا لیکن جہنم میں داخل کر دیے گئے تو وہ یہود و نصارہ ہیں، اور وہ ان کا یہ قول ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، انہوں نے سچ کہا لیکن جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہے، یعنی جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو کان ہی سنتے ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا یعنی بکھیر کر اڑانے والیاں سے مراد 4 ہوائیں ہیں۔ الحاملات وقرن سے مراد بادل ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔ الجاریات یسرن یعنی نرم چلنے والیاں سے مراد دریا میں چلنے والی کشتیاں ہے۔ فالمقسمات امرا سے مراد ملائکہ ہیں جو لوگوں کا رزق 15 شعبان سے دوسرے سال 15 شعبان تک تقسیم کرتے ہیں۔ جن 14 نے رب العالمین
سے کلام کیا تو وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ تو اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو تو خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ قبر جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر چلی تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ جو چیز بلا روح ہے مگر سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب دم لے۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا تو وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے، جس کو شیشے کی بوتل میں بھر کر ملکہ بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہ 4 نفوس جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے تو وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ زمین پر چلنے سے پہلا خون حابیل کا بہایا گیا جب قابیل نے اسے قتل کیا۔ ایسی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا پھر خرید لیا تو وہ مومن کی جان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایسی شے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ناپسند کیا تو وہ گدھے کی آواز ہے، جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے انکر الاصواتی لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے بڑا کیا تو وہ عورتوں کا مکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان کید کن عظیم، بے شک تمہارا چتور فریب بڑا ہے۔ وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ سب سے افضل عورتیں ام البشر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سب سے افضل دریا سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ سب سے افضل پہاڑ طور ہے، سب سے افضل چوپایا گھوڑا ہے، سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ سب سے افضل رات شب قدر ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ التامۃ سے مراد قیامت ہے، وہ درخت جس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ میں 30 پتے، ہر پتے میں 5 رنگ، 2 سورج کی روشنی میں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 مہینے اس کی 12 شاخیں ہیں، 30 پتے 30 دن ہے اور 5 رنگ 5 نمازیں ہیں، 3 سائے میں یعنی مغرب عشاء اور فجر، 2 روشنی میں یعنی ظہر اور عصر۔ وہ ایسی چیز جس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر حج واجب تھا، پھر بھی اس نے کعبہ مبارکہ کا طواف کیا تو حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا، انبیاء پیدا فرمائے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ 4 اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے تو وہ آنکھ، ناک، منہ اور کان ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ نقیر ایک جھلی ہے جو گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے۔ قطمیر انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ فتیل سے مراد گٹھلی کے اندر کا گودا ہے۔ السبد اور اللبد بھیڑ اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ التم اور الرم ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے
کہ جنات قومیں ہیں۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ عز و جل ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا اپنے بھوکنے میں کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، یعنی دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے۔ بیل اپنے ڈکرانے میں کہتا ہے سبحانہ و بحمدہ، گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا۔ جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں، اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفا بہ وکیلا، یعنی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ مور اپنی چیخ و پکار میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بالشکر تدوم النعم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہے۔ بلبل اپنی نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے فسبحان اللہ حین تمشون وحین تصبحون، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود بالبراری والکفاری سبحان الملک الجبار، یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ ایسی مخلوق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی ملائکہ میں سے، تو وہ شہد کی مکھیاں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں۔ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ علم میں ہے، کسی نبی یا مقرب فرشتے پر بھی ظاہر نہیں۔ مذکورہ تمام جوابات دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تمہارا کوئی سوال باقی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پادری سے فرمایا بتاؤ آسمانوں اور جناتوں کی چابی کیا ہے؟ ان کا بڑا پادری خاموش رہا، تو سب نے اس سے کہا آپ نے اتنے سوال پوچھے اور انہوں نے سب کے جواب دیے، اب انہوں نے ایک ہی سوال کیا اور آپ جواب دینے سے عاجز آ گئے۔ پادری نے کہا میں عاجز نہیں آیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں جواب دوں گا تو تم تسلیم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانیں گے کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ تو بڑے پادری نے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب دیگر پادریوں اور راہبوں نے سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے گرجا گھر توڑ کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اپنے اپنے زنار بھی توڑ دیے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید تو نے ہمارے لیے ایک زنار باندھا تو ہم نے تیری خاطر 500 زنار توڑ دیے۔